جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل شاہ ہاشمی۔ آپ کو ایک اور بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ تھانہ بالغ کی حدود میں 5 سالہ بچہ جس کو درندہ انسان وکاس نامی نے اپنی زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد قتل کر کے اس کی لاش کو کھیتوں میں دبا دیا۔ سیف علی ولد محمد صفدر قوم ارائن اضافی آبادی اور موزہ پنڈی شیخ موسیٰ کا رہائشی تھا۔ وکاس نامی درندہ شخص نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد قتل کر کے لاش کو کھیتوں میں دبا دیا اور تھانہ بالغ SHO بھاری نفری کے ساتھ وہاں موقع پر پہنچ گئے اور لاش کو کھیتوں سے برآمد کر لیا۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں CO صاحب علی اکبر وڑیچ بھائی جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی جان، ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ سر، دعائیں آپ کی سب خیریت، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سر یہ جو آئے روز ہمیں کچھ نہ کچھ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ معصوم بچے جن کی عمر ابھی کھیل کودنے کی ہے وہ کس طرح سے جیسے درندہ لوگوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد ان کو قتل کر کے ان کی لاش کو بھی دبایا جاتا ہے غیر معلوم جگہ پر، تو یہ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں سر؟ جی عدیل صاحب، یہ کوئی پہلا ایسا واقعہ نہیں ہے جو دیکھنے کو آیا ہے۔ آئے روز ہی بچوں کے ساتھ بدفعلی کی جاتی ہے، زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جب وہ بچہ بولنے کی کوشش کرتا ہے کہ جب میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں گا تو اس کے بعد وہ جو انسان جو زیادتی کرنے والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کو مارنے سے میں بچ جاؤں گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ قتل کبھی بھی نہیں چھپا اور نہ ہی چھپتا ہے۔ جی بالکل سر، یہ دیکھیں جیسے کہ 5 سال اس بچے کی عمر ہے اور تھانہ بالغ کی حدود میں جو کہ اس کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر کے بتایا جا رہا ہے کہ کھیتوں میں دبا دیا۔ ایسا ہوا ہے کہ جب زمینداروں نے دیکھا وہاں پہ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ مٹی ہے، اس کو تازہ جو ہے کھودا گیا ہے، تو انہوں نے شک پڑنے پر اپنے گاؤں میں اعلان کیا۔ ٹھیک، جو بچہ سیف علی جیسے کہ آپ نے بتایا 5 سالہ، وہ آلریڈی پہلے ہی اس کا جو والدین وہ پریشان تھے، مسجدوں میں اعلان کیا جا رہا تھا، مل نہیں رہا تھا۔ جب وہ مٹی وہاں پہ گئے انہوں نے پھر پولیس کو اطلاع دی تو SHO جو ہے تھانہ بالغ وہ وہاں پہ موقع پر گئے اور انہوں نے اپنی موجودگی میں اس مٹی کو ہٹایا تو وہاں سے سیف علی جو ہے اس کو سیف علی کی لاش کو وہاں سے برآمد کیا۔ جی دوسرا ہم آپ سے معلومات چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کیسی سزا ہونی چاہیے اور یہ آئے روز اگر ان جیسے لوگوں کو سزا ملتی ہے تو آئے روز یہ کیوں ہمیں مسلسل اس ظلم کو دیکھنا پڑتا ہے؟ پہلی بات تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو کیس ہے، جو انکوائری ہے، وہ چلنی نہیں چاہیے۔ ان کو موقع پر ہی جب پتہ چل جائے، پولیس اپنی انٹیروگیشن کرے، جب اس کو حتمی نتائج جیسے کہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے واقعی اس بندے نے زیادتی کی ہے اور اس کو چاہیے کہ وہاں پہ موقع پر ہی اس کا رزلٹ دیا جائے اور اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے، لہذا جو دوسرے نوجوان ہیں جو اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو پتہ چل سکے کہ اس کے بعد اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو سر یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آئے روز اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اس کی مین جو وجہ ہے وہ کیا ہے، کیا ہو سکتی ہے سر؟ سب سے پہلے تو جب ہم اپنے بچوں کو پیار سے ایک دوستانہ ماحول میں نہیں رکھتے، وہ بچے ہمیں نہیں بتاتے آ کر باہر ان کے ساتھ کیا حرکت ہوتی ہے۔ بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھیں، بچے کو چھوٹی چھوٹی بات پہ کیئر کریں کہ آپ نے بیٹا بار آپ کے ساتھ کسی نے بھی کوئی بات کی تو آپ ہمیں بتائیں۔ اس سے بہت سارے ایسے واقعات جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ لیکن جو سب سے پہلے میں آپ کو بات بتا دوں کہ اب پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ چھوٹے بچے کے ساتھ تو دور کی بات، کم سن بچوں جو جن کی عمر 17-18 سال ہوتی تھی ان کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب 17-18 سال کی تو چھوڑے 4-5 سال کا بچہ جو گود میں کھیلنے کی عمر ہوتی ہے اس کے ساتھ
وہ انسان جو درندے ان کے ساتھ بدفعلی، جن کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو کون سی ایسی خوراک دی جاتی ہے جن سے ان کا ذہنی توازن ہی نہیں کام کرتا کہ یار یہ تو ہمارے بچوں کی عمر کی طرح ہے، یہ تو ہمارے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ بس اللہ معاف کرے ہماری جو خوراک ہے ہم سمجھ لیں کہ کیمیکلی پی رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. سر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری آڈینس، ہمارے ناظرین جو ہے، جو کہ مائیں بہنیں، وہ اپنے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو ایک پیغام دیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہیے. اور آپ کے کہنے کے مطابق کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو بچوں کو ایسی باہر جانے دیتے ہیں اسے روکنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے؟ سب سے پہلے تو بچے کو ایسا درس دیں، اپنے ساتھ بٹھائیں، اس کو شفقت سے، پیار سے، اور اس کو سمجھائیں کہ بیٹا آپ نے باہر جانا ہے، بغیر کسی وجہ کے نہیں جانا. اگر آپ سکول جا رہے ہیں تو آپ نے بس سکول ہی جانا ہے. اگر راستے میں کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، یا کوئی آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے ہمیں بتانا ہے. کوئی بھی آپ کا، چاہے ماما ہو، چاہے چچا ہو، چاہے کزن ہو، چاہے کوئی بھی ہو، آپ نے ہمیں آ کے بتانا ہے. کیوں کہ کل کوئی آپ کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے، کل آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو سکے. بچوں کو اویئرنس دیں، گائیڈ کریں، بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں. اور سر یہ اکثریت میں بہت سارے گھروں میں ایسے بھی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی چھوٹی چھوٹی چیز بھی اگر ضرورت پڑ جائے تو وہ لوگ جو خود ہی ہیں، ان کے والدین جو ہوتے ہیں، وہ خود بچے کو چند پیسے دے کے کہتے ہیں کہ آپ فلاں کی دکان سے جا کے یہ چیز لے کے آئیں، جو کہ وہ ٹائم نہیں ہوتا کہ بچے کو اس ٹائم. جی صاحب، اس پہ آپ کو اور بھی ایک منٹ دوں کہ آپ دیکھیں 8 سال کی بچی ہے، 5 سال کی بچی ہے، اس کی آپ ڈریسنگ دیکھیں. جی ہمارے والدین کو چاہیے کہ ہم کو اس بچی کی ڈریسنگ بھی چینج کریں. بے شک، ٹھیک ہے، کیونکہ بچے کی عمر کم ہے اور اس کی ڈریسنگ جو ہے فیشن زیادہ ہے، اور اس کی جو ایسی، اب میں کیا کہوں، اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ بچے کی، جب آپ بچہ تو بڑی دور کی بات ہے، جو بچی ہے اس کی جو اس کو لہنگی یا کوئی چیز، کوئی ایسی جو پہلے شلوار قمیض ہوتی تھی، اب اس کو پینٹ شرٹ ڈالی جاتی، یا ٹائس یا ٹائٹ ہوتی ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں، اس سے پھر ایسی واقعات ہوتی ہیں، درندہ لوگوں کو شکار بن جاتا ہے. ہاں جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں ابھی ہم علی پرویز صاحب، جو کہ آئینہ نیوز چینل کے CEO صاحب ہیں. تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارے جو ہے اعلیٰ افسران، ان کا یہ چاہیے ان کو کہ موقع پر ان کو عبرتناک سزا دی جائے، تاکہ آئندہ ایسے جو درندے انسان، ایسے جو اس طرح سے بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے لوگ ہیں، ان کو نصیحت ہو جائے کہ ہمیں اس کا نتائج یہ ملے گا. تو ناظرین، مزید دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیا کریں. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے. کیمرہ مین ریاض علی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل شاہ ہاشمی. اللہ نگہبان.